بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی شادی کے بعد اپنا کتا اپنے ساتھ لے آئی اور مجھے تو لگتا تھا مجھ سے زیادہ فکر میری بیوی کو اپنے کتے کی ہے، اور بیوی کتے کو اپنے کمرے میں ہی ساتھ سلاتی اور اکثر میں دیکھتا کہ بیوی کے پیٹ پر گند لگا ہوتا تھا۔ ایک دن جلدی گھر آ گیا اور میری بیوی کمرے میں تھی۔ تھوڑا سا دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی تو کتے کے ساتھ۔ توبہ توبہ۔ میری شادی ایک امیر گھرانے کی لڑکی سے ہو رہی تھی اور میں بہت ہی خوش تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ رشتے اپنی برادری اور اوقات میں رہ کر کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ صوفیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ بہت بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ میں صوفیہ کے والد کے دفتر میں نوکری کرتا تھا اور انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ ایک دن جب میں دفتر گیا تو میرے باس نے مجھے صبح ہی اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے کہ شاہد تم بہت اچھے لگتے ہو اور مجھے اپنی اکلوتی بیٹی کو تمہارے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے باس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ ایک کروڑ پتی انسان ہیں اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ جیسے ایک معمولی ملازم سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میں ان سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتا تھا، میں نے کبھی ان کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے ان سے کچھ وقت مانگ لیا۔ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ سی جاری تھی۔ ایک ہی سوال جو بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ میرے باس آخر مجھ سے کیوں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جب گھر آ کر یہی بات میں نے اپنی والدہ کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ شاہد، جب تیری قسمت بدلنے جا رہی ہے تو کیوں اپنی قسمت کے دروازے بند کرنا چاہتا ہے؟ دولت خود چل کر تیرے دروازے پر آ رہی ہے اور تو سوچنے میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ اگر تیرے باس کی بیٹی میں کوئی نقص بھی ہوگا تو بھی تجھے اسے قبول کر لینا چاہیے، کم از کم ہمارے حالات تو بدل جائیں گے۔ میں نے اور میری ماں نے اپنی زندگی میں بہت تنگ دستی اور مشکل حالات دیکھے تھے۔ باس کی بیٹی کا رشتہ میرے لیے کسی پرائز بانڈ سے کم نہیں تھا۔ میں اماں کی بات سے اتفاق کرتا تھا، مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ باس کی بیٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنی بیٹی کے لیے مجھے پسند کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے اگلے دن میں نے اپنے باس سے کہا کہ میں ایک بار ان کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے باس خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی سے میری ملاقات کروانے کے لیے مجھے اپنے بنگلے پر رات کے کھانے کے لیے بلا لیا۔ میں بہت اچھے سے تیار ہو کر باس کے گھر گیا اور وہاں میری ملاقات پہلی دفعہ صوفیہ سے ہوئی۔ صوفیہ کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کیونکہ وہ ایک عام سی شکل و صورت کی صحت مند سی لڑکی تھی، جبکہ میں اس کے مقابلے میں بہت ہی خوش شکل اور ہینڈسم تھا۔ لیکن جس بات نے مجھے حیران کیا تھا وہ یہ تھی کہ صوفیہ میں مجھے بظاہر کوئی نقص نظر نہیں آ رہا تھا۔ صوفیہ عادت کی، مزاج کی اچھی تھی اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ یہ بات در حقیقت بالکل سچ ہے کہ دولت انسان کے ہر عیب کو چھپا دیتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ صوفیہ سے شادی کر کے میری قسمت بدل جائے گی۔ میں اب تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ صوفیہ کے والد نے مجھے کیوں اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے، جبکہ صوفیہ کو مجھ سے بہت ہی زیادہ بہتر لڑکے بھی مل سکتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں میری اور صوفیہ کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ صوفیہ عمر میں مجھ سے کم ہی تھی لیکن اپنے ڈیل ڈول کی وجہ سے بڑی لگتی تھی۔ باس نے شادی پر صوفیہ کو بہت سارے جہیز کے ساتھ ساتھ ایک عالی شان بنگلہ بھی دیا اور شادی کے بعد میں اور صوفیہ اسی بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ صوفیہ کے والد نے شرط رکھی تھی کہ میں صوفیہ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، اسی لیے میں نے اپنی اماں کے لیے مستقل نوکرانی کا انتظام کر دیا تھا اور میری ماں کو اس بات پہ کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ میری ماں تو یہی سوچ کر خوش تھی کہ اب ہمیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے پورا کرنے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ صوفیہ کو شادی میں اس کے باپ نے دنیا جہان کی چیزیں دی تھیں، وہی صوفیہ اپنے ساتھ رخصتی میں اپنا ایک کتا بھی لے کر آئی تھی جو بہت ہی اعلیٰ نسل کا خوبصورت کتا تھا۔ جب میں شادی کی رات کمرے میں داخل ہوا تو صوفیہ اپنے کتے کو اپنے ساتھ بیڈ پر لیے بیٹھی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر صوفیہ نے کتے کو خود سے الگ نہ کیا۔ میرے لیے شادی کی رات ایک کتے کی موجودگی کو اپنے کمرے میں برداشت کرنا بہت ہی مشکل بات تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اور صوفیہ تنہائی میں ایک ساتھ وقت گزاریں، لیکن اس کے کتے کی موجودگی
مجھے غیر آرام دہ کر رہی تھی۔ صوفیہ دلہن بن کر اچھی لگ رہی تھی، میری ساری توجہ اسی کی طرف تھی، لیکن اس کی توجہ تو کہیں اور ہی تھی۔ شادی کی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری بیوی کی جان تو اپنے کتے میں بستی ہے، کیونکہ اس نے ہمارے ہی کمرے میں اپنے کتے کو رکھ لیا تھا۔ مجھے بات اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن میں صوفیہ کو فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، وہ ایک رات کی دلہن تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ صوفیہ کو اپنا کتا بہت ہی عزیز ہے۔ اس کے کتے کا نام جوجو تھا، جو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتا اور وہ ہر وقت جوجو کے پیچھے پیچھے بھاگتی۔ مجھ سے زیادہ وقت تو وہ جوجو کو دیا کرتی تھی، جوجو بھی سارا وقت اس کے ساتھ ہی چپکا رہتا۔ مجھے لگتا تھا کہ کچھ ہی وقت میں صوفیہ کو احساس ہو جائے گا کہ اب میں بھی اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ ہم دونوں کہیں بھی ایک ساتھ باہر جاتے تو اس کا کتا بھی ہمارے ساتھ ہوتا۔ جب میں صبح سو کر اٹھتا تو وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے کتے کے ساتھ سیر کے لیے گھر سے باہر جا چکی ہوتی۔ ناشتے کی میز پر بھی وہ جوجو کو اس طرح گود میں لیے بیٹھتی کہ جیسے وہ ہماری اولاد ہو۔ صوفیہ سے شادی کے بعد میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے والد نے مجھے کمپنی میں بہت ساری ذمہ داریاں دے دی تھیں۔ میں اپنی پھٹیچر بائک سے کار میں آ گیا تھا۔ میرا والیٹ ہر وقت نوٹوں سے بھرا رہنے لگا تھا۔ صوفیہ کے والد بھی میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے، کیونکہ میں اب ان کا اکلوتا داماد تھا۔ کبھی کبھی میں صوفیہ کے والد سے پوچھتا کہ صوفیہ کو جوجو سے اتنی محبت کیوں ہے، تو وہ کہتے کہ صوفیہ نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ صوفیہ کی پیدائش پر اس کی ماں چل بسی تھی، وہ نوکروں کے ہاتھوں میں پلی بڑھی اور اس کا کتا کئی سالوں سے اس کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے کتے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کبھی کبھی تو مجھے جوجو سے حسد ہونے لگتا جب صوفیہ مجھے چھوڑ کر اسے باتیں کرنے لگتی۔ میری موجودگی کو نظر انداز کر کے وہ جوجو کے آگے پیچھے گھومتی۔ مجھے جوجو اپنا دشمن محسوس ہونے لگا تھا، جو میرے اور صوفیہ کے درمیان کسی دیوار سے کم نہیں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں ایک عجیب سی بات نوٹ کر رہا تھا کہ صوفیہ کے پیٹ پر اکثر ہی جوجو کی گندگی لگی ہوتی۔ میں حیران تھا، لیکن یہ بات میں صوفیہ سے پوچھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ صوفیہ جوجو کو لے کر بہت ہی زیادہ حساس تھی اور میں اس وقت صوفیہ کی دولت پر عیش کر رہا تھا۔ ایسے میں صوفیہ کا دل دکھا کر میں کوئی خسارہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ میرے دوست بھی میری قسمت پر اشش کرنے لگے تھے۔ شروع میں وہ صوفیہ کی صحت کو لے کر مجھے چھیڑنے لگتے، لیکن پھر میری ٹھاٹ باٹ دیکھ کر وہ جیسے یہ بات بھول ہی گئے تھے۔ میں ہفتے میں 2 دفعہ اپنی ماں کے گھر کا چکر بھی لگا لیتا۔ میری ماں بھی خوش تھی کہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور میری اور صوفیہ کی شادی کو 5 مہینے ہونے والے تھے۔ ان 5 مہینوں میں میری زندگی پوری طرح بدل گئی تھی۔ جس کمپنی میں معمولی سا ملازم تھا، اب وہاں میری حیثیت ایک باس جیسی تھی۔ صوفیہ کے والد یہاں کا سارا کاروبار میرے حوالے کر کے خود اپنے بڑے بھائی کے پاس سعودی عرب چلے گئے تھے۔ وہ کچھ عرصہ سکون سے رہنا چاہتے تھے اور صوفیہ کے والد کو مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ میں نے بھی کبھی ان کا بھروسہ نہیں توڑا تھا۔ میں پوری ایمانداری سے ان کے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا تھا اور صوفیہ کو بھی میں نے دل سے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ گزرے 5 مہینوں میں مجھے صوفیہ سے خود بخود محبت ہو گئی تھی، لیکن ان 5 مہینوں میں صوفیہ کی محبت جوجو کے لیے مزید بڑھ گئی تھی۔ ہر روز اس کے پیٹ پر جو گندگی لگی ہوتی تو مجھے اس سے گھن محسوس ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں صوفیہ سے دوری اختیار کر لیتا۔ اب جب کہ شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا تھا تو میں صوفیہ سے کبھی کبھی اس بات کا اظہار کرنے لگا تھا کہ مجھے جوجو کا ہمارے کمرے میں رہنا کچھ خاص پسند نہیں ہے اور میں صوفیہ کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ وہ جس طرح جوجو کو سارا وقت دیتی ہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میری بات سن کر صوفیہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ آپ میرے کتے سے جلتے ہیں۔ میں نے ناراضگی سے صوفیہ کی طرف دیکھا تو اس نے جوجو کو رات کمرے میں نہیں رکھا۔ یہ ہماری شادی کی پہلی دفعہ کی رات تھی کہ جب میں اور صوفیہ کمرے میں تنہا تھے اور جوجو ہمارے درمیان نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آہستہ آہستہ جوجو کو صوفیہ سے دور کر دوں گا۔ واقعی ہی مجھے جوجو سے عجیب سی جلن ہونے لگی تھی۔ اتفاقاً ایک دن مجھے آفس سے جلدی گھر آنا پڑا، کیونکہ میں کچھ ضروری فائلیں گھر پر ہی بھول گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں صوفیہ کے ساتھ لنچ بھی کر لوں گا اور فائلیں بھی لے لوں گا۔ مجھے ضروری میٹنگ کے لیے بھیجا تھا۔ جب سے
صوفیہ کے والد گئے تھے، میں بہت ہی زیادہ محنت کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں مجھ سے ذرا سی بھی کوئی شکایت ہو۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی صوفیہ اپنے کتے جوجو کو اپنے گود میں لیے بیٹھی تھی اور جوجو اپنی زبان کی گندگی صوفیہ کے پیٹ پر لگا رہا تھا اور صوفیہ بہت ہی آرام سے جوجو سے اپنے پیٹ کو گندا کروا رہی تھی۔ صوفیہ کو جوجو کے ساتھ ایسی حالت دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ مجھے اس کا کردار بہت ہی مشکوک محسوس ہوا۔ کوئی بھی عورت کیسے ایک جانور کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی؟ میں غصے سے صوفیہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی صوفیہ کی نظر مجھ پر پڑی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ پوچھ رہی تھی کہ شاہد آپ اس وقت کیسے جلدی آ گئے؟ شاید اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ میں دن کے اس پہر گھر لوٹ آؤں گا۔ میں نے عجیب سی نظروں سے صوفیہ کو گھورتے ہوئے پوچھا کہ تم یہ سب کیا کر رہی تھی اور ایک کتے کے ساتھ تم کیسے ایسی حرکت کر سکتی ہو؟ صوفیہ فوراً ہی میرے قریب آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں پڑے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ پہلے آپ میری پوری بات سن لیجئے، اس سے پہلے میرے بارے میں خود سے کچھ بھی نہ سوچیے گا۔ اگر میں صوفیہ کی دولت پر عیش نہ کر رہا ہوتا تو شاید اس کی ایک بات بھی نہ سنتا، لیکن اس وقت صوفیہ کو سننا میری ضرورت تھا۔ میں اب تک یہی سوچتا آ رہا تھا کہ صوفیہ میں ایسی کون سی خامی ہے جو میرے سسر نے اس کی شادی میرے ساتھ کر دی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی دراصل ایک نفسیاتی عورت ہے جو ایک کتے کو اپنی تسکین کا ذریعہ بنا چکی ہے، اور اس کتے کے آگے صوفیہ کے نزدیک میری بھی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن جو کچھ صوفیہ نے مجھے بتایا وہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پڑھی لکھی بیوی اتنی کم عقل ہوگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے چاچا اور تایا سعودی عرب میں رہتے ہیں، اور جب ایک دفعہ وہ ان سے ملنے کے لیے گئی تو وہیں اس کی ایک عرب لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکی صوفیہ کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اور واپس آنے کے بعد بھی صوفیہ اور اس کی دوستی قائم رہی، بلکہ مزید گہری ہو گئی۔ صوفیہ کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا۔ ملازماؤں نے اسے پال پوس کر بڑا تو کیا تھا، لیکن وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتے تھے کہ اس کو کسی چیز کے لیے منع کر پاتے۔ صوفیہ بچپن سے ہی بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتی تھی، اس لیے اس کا جسم بری طرح پھیل گیا تھا اور اس کا وزن 100 کلو کے قریب ہو گیا تھا۔ اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ صوفیہ نے بہت زیادہ ڈائٹ بھی کی، لیکن کوئی خاطر خواہ کمی نہ ہوئی، اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ جب اس نے اپنا یہ مسئلہ اپنی عرب دوست کو بتایا تو اس کی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک کتا پال لے۔ یہ سن کر پہلے تو صوفیہ کو اپنی دوست پر غصہ آیا کہ بھلا یہ کیا مشورہ ہے، لیکن اس کی دوست نے بتایا کہ اس کی سوسائٹی میں زیادہ تر خواتین فٹ رہنے کے لیے کتا پال لیتی ہیں۔ کتے کی دیکھ بھال میں کافی محنت لگتی ہے اور کتوں کے ساتھ واک بھی ہو جاتی ہے۔ کتوں کو پالنے سے ذہنی تناؤ میں بہت کمی آتی ہے، اور میں بھی بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ جب میں نے جوجو کو پالنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں بھی کوئی ہے جو بہت ہی میرا وفادار ہے اور جس کے لیے میں بہت خاص ہوں۔ میری ماں کی غیر موجودگی نے مجھے بہت ہی حساس بنا دیا تھا، اور میرے موٹاپے نے مجھے دل کا مریض بنانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن جب جوجو میری زندگی میں آیا تو میری ساری توجہ جوجو کی طرف ہو گئی، اور میں نے اپنے آپ کو جوجو میں اتنا مصروف کر لیا کہ میں پہلے سے بہت بہتر محسوس کرنے لگی۔ میں جو پہلے اپنے گھر سے باہر نکلنے سے کتراتی تھی، جوجو کی وجہ سے میں باقاعدگی سے صبح سویرے گھر سے باہر نکلنے لگی تھی۔ جوجو کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میرا وزن بھی کم ہو گیا تھا، اور کافی لوگوں سے میری جان پہچان بھی ہو گئی تھی جو مارننگ واک کے لیے نکلا کرتے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جوجو کی موجودگی سے اس کی زندگی میں بہت بدلاؤ آیا تھا، اور صوفیہ کی باتیں سن کر مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پیٹ میں جوجو کی گندگی کیوں لگی ہوتی ہے، اور تم اس طرح سے جوجو سے اپنے پیٹ کو کیوں گندا کرواتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ جب سے اس کی شادی ہوئی تو اس کی عرب دوست نے اسے بتایا کہ عربوں میں شادی کے بعد عورتیں حاملہ ہونے کے لیے کتوں کی زبان سے اپنا پیٹ گندا کرواتی ہیں، اور اس طرح وہ شادی کے بعد جلدی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ میں موٹاپے کی وجہ سے کہیں حاملہ ہونے کی مشکلات کا سامنا نہ کروں، اس لیے میں نے شادی کے فوراً بعد ہی جوجو سے اپنا پیٹ گندا کروانا شروع کر دیا۔
मैं चाहती थी कि मैं जल्दी आपको औलाद की खुशी दे दूं ताकि आप हमेशा के लिए मेरे हो जाएं और मेरी ज़िंदगी में भी जो काफ़ी सालों से एक तन्हाई थी वो ख़त्म हो जाए। सोफिया की बात पर मैंने इसे बेयकीनी से देखा। कोई भी पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की फजूल बातों पर कैसे यकीन कर सकती थी? लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो बिल्कुल सच कह रही थी कि उसकी दोस्त ने ही उसे ये मशवरा दिया था। मैंने भी सुन रखा था कि अरब की औरतें अजीब व गरीब काम करती हैं, लेकिन ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना था कि क्या हामला होने के लिए कुत्ते की ज़बान की गंदगी को पेट पर लगाया जाता है। मैंने सोफिया को बहुत मोहब्बत से समझाया कि ये सब बेकार की बातें हैं और इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। जब तक अल्लाह ताला इंसान के नसीब में औलाद की खुशी या कोई और खुशी नहीं लिख देता, जब तक इंसान उसे नहीं पा सकता। और इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला से बेहतरी के लिए दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला की ज़ात पर ही भरोसा करना चाहिए। तुम एक कुत्ते से कैसे उम्मीद लगा सकती हो कि उसकी वजह से तुम हामला हो जाओगी? मेरी बात सुनकर सोफिया ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली थीं। मैंने सोफिया से कहा कि अगर तुम फिट रहने के लिए कुत्ता रखना चाहती हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ये बात हकीकत है कि कुत्ते के होने से इंसान के मिजाज में और उसकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आती है। लेकिन ये सोचना कि कुत्ते की वजह से तुम्हें औलाद की खुशी मिल जाएगी, ये सरासर गलत बात है। मैंने सोफिया का हाथ थाम कर उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और औलाद की खुशी जब भी हमारे नसीब में होगी हमें मिल जाएगी। सोफिया के मोटापे और सेहत से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। सोफिया को मेरी बात समझ आ गई थी, इसलिए उसने मुझसे माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि आज तक उसने ये बात मुझसे जानबूझकर छुपाई थी। मैंने सोफिया को बताया कि मैं उसके लिए लंच करने के लिए घर आया था और वापसी पर मुझे फ़ाइल लेकर मीटिंग में जाना था। सोफिया ने फ़ौरन मेरे लिए खाना लगाया और जो भी हमारे साथ टेबल पर आकर बैठ गया था, क्योंकि इतने अरसों में मैं इस बात का आदी हो चुका था। खाना खाते खाते अचानक ही मैंने सोफिया से पूछा कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए मुझे ही क्यों चुना है? तुम्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर लड़के भी मिल सकते थे। मेरी बात सुनकर सोफिया मुस्कुराकर कहने लगी कि बाबा को आपकी ईमानदारी पर बहुत भरोसा था और बाबा हमेशा कहा करते थे कि शाहिद एक बहुत मेहनती और नेक लड़का है। इसलिए जब मेरी शादी के बारे में बाबा ने सोचना शुरू किया तो उनके जहन में आपका ख्याल आया। मैंने भी आपको 1-2 दफ़ा दफ्तर में देख लिया था, इसलिए मैंने बाबा से कहा कि मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ और इसीलिए बाबा ने आपसे इस रिश्ते की बात की। ना ही मेरे अंदर कोई खामी या कमी थी और ना ही कोई और मसला, लेकिन मैं और बाबा हम दोनों ही आपको बहुत पसंद करते थे, इसीलिए ये रिश्ता किया गया। सोफिया की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि आज तक मैं यही सोचता रहा था कि सोफिया के वालिद ने किसी न किसी मकसद के तहत मुझे अपना दामाद बनाया है। मैं शादी से लेकर आज तक इस नुक्स को तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि जिसकी वजह से सोफिया के बाप ने उसे मेरे हवाले किया। लेकिन ये बात तो मुझ पर आज खुली थी कि सोफिया में कोई नुक्स नहीं था, बल्कि वो मुझे पसंद करने लगी थी। मैं बहुत खुश था कि मुझे सोफिया जैसी एक अच्छी लड़की का साथ नसीब हुआ और उसने जो कुछ भी गलत किया था वो अपनी दोस्त की बातों में आकर किया था। मेरे दिल और दिमाग से सारे शक व शुबहात दूर हो चुके थे और मुझे यकीन था कि आने वाले वक्त में मैं और सोफिया एक साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। यहाँ पर एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी भी ऐसी किसी बात के बारे में सुना है? क्या आज के जदीद दौर में भी लोग हामला होने के लिए ऐसी अजीबो गरीब रवायात का सहारा लेते हैं? सोफिया और जोजो अब भी एक साथ रहते थे, लेकिन अब सोफिया जोजो के ज़रिए सिर्फ फिट रहना चाहती थी और कोई दूसरा मकसद नहीं था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।